بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين ويا نبي الحرمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. صدیق سے حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاؤ جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع جمال محمد است. حیدر بہار باغ خصال محمد است. اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما حب آل محمد است صلی اللہ علیہ وسلم. بعد از حمد و ثنا احباب زیوکار، آج کے جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے سورہ کہف کی آیہ نمبر 46 تلاوت کی ہے. اس آیت کا تھوڑا سا مفہوم اور اس کے بعد ایک حدیث پاک ہے، وہ انشاءاللہ بڑی جامع حدیث پاک ہے، وہ آپ کے سامنے عرض کی جائے گی. اللہ پاک ہمیں حق و صداقت بیان کرنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کا سنگار ہیں، زینت ہیں.
دولت اور اولاد یہ دنیا کی زیب و زینت ہے، دنیاوی زندگی کا یہ سنگار ہیں، ساز و سامان ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور باقی رہنے والی جو نیکیاں ہیں، اچھی باتیں ہیں، وہ تیرے رب کی بارگاہ میں بہتر ہیں اور وہ امید میں سب سے بھلی ہیں۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک تو دنیا کا سامان ہے، دولت ہے، اولاد ہے، کاروبار ہے، مال و متاع ہے، یہ دنیا کی ساری چیزیں ہیں، یہ دنیا کا سامان ہے۔ لیکن کل جو قیامت کے دن ہمارے کام آنے والی چیزیں ہیں نا، وہ کیا ہیں؟ والباقیات الصالحات، ایسی نیکیاں، ایسی اچھی باتیں جو باقی رہنے والی ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اگر اس آیت پہ بندہ غور و فکر کر لے، تھوڑا سا سوچ لے، تو پھر حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ جس دنیا پہ ہم ناز کر رہے ہیں، کسی کے پاس اولاد ہے تو اس بات پہ ناز کر رہا ہے کہ میرے پاس اتنے بیٹے ہیں، کسی کے پاس مال ہے تو اس پہ فخر کر رہا ہے میرے پاس اتنا مال ہے۔ تو یہ چیزیں فرمایا دنیا کا ساز و سامان ہے، 4 دن ہیں، پھر یہ دنیا سے چھوڑ کر ہم نے چلے جانا ہے۔ دیکھا نہیں جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو بیٹے دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں، سارے رشتہ دار دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں، اور جو دولت ہم کماتے رہے، جس دولت کے لیے ہم نے بہت کچھ کیا، وہ دولت بھی دنیا میں رہ گئی۔ تو ساتھ قبر میں کیا جائے گا؟ ہماری بھلائی والی جو چیزیں ہیں، خیر والے اعمال ہیں، اچھائی والی جو باتیں ہیں، وہ ہماری قبر میں ساتھ جائیں گے۔ اور بڑی خوبصورت بات ایک حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی کہ جاندی وار ڈرونا بنیو، جاندی وار ڈرونا بنیو، تینوں ہاتھ نہیں لاؤندے ڈردے، بیٹے ہاتھ نہیں لگاتے، اب میت ہے، والد تھا لیکن اب ہاتھ لگانے سے ڈرتے ہیں۔ جاندی وار ڈرونا بنیو، تینوں ہاتھ نہیں لاؤندے ڈردے، جنہ لئی تو پاپ کمائے، جنہ لئی تو پاپ کمائے، اج کتھے نے تیرے گھر دے۔ جن کے لیے سب کچھ کرتے رہے آج کدھر ہے؟ وہ ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ جس چارپائی پہ میت کو رکھا جاتا ہے وہ آ کے اس پہ بیٹھتے بھی نہیں، اس چارپائی پہ سونے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ سارا کچھ ہم دیکھ رہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ یہ سب کچھ دنیا میں رہ جائے گا، دولت بھی، اولاد بھی۔ ہاں، قبر میں وہی جائے گا جو ہم نے اللہ کے لیے عمل کمائے ہیں، جو بھلائیاں ہم نے کی ہیں نا اللہ کی رضا کے لیے، وہ کل قبر کا ہمارا ساز و سامان ہے، وہ کل قبر میں ہمارے کام آنے والی چیزیں ہیں۔ تو یہ ہمیں قرآن دعوت فکر دے رہا ہے کہ سارا دنیا کے اوپر غور و فکر نہ کرو، کبھی قبر کی رات کے بارے میں بھی سوچ لیا کرو کہ کل میں نے اس دنیا کو چھوڑ کر قبر کی تاریک وادی کے اندر ڈیرا لگانا ہے، یہ چند روزہ میری زندگی ہے، اس کے بعد قبر میں جانا ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، فرمایا جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں یہ تیرے رب کی بارگاہ میں بہتر ہیں، ان پہ زیادہ غور و فکر کرو، اچھائی والے کام کرو۔ یہ زمینوں کے لیے، دنیا کے لیے، پیسے کے لیے، اولاد کے لیے ساری کوشش نہ کرو، کچھ کوشش جو ہے وہ اپنی قبر کے لیے بھی کر لو۔ بڑی خوبصورت حدیث پاک میرے ذہن میں ابھی آ گئی کہ ایک دن سرکار نے بکری ذبح فرمائی،
اور اس کا گوشت جو تھا وہ تقسیم کر دیا. ایک بکری کا جو بازو ہوتا ہے نا وہ رکھ لیا، باقی تقسیم کر دی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سارا گوشت ختم ہو گیا، ہمارے لیے صرف یہ ایک بکری کا بازو بچا ہے، گھر کے لیے ایک بازو بچا ہے. حضور نے فرمایا نہیں، ہمارے لیے وہ بچا ہے جو ہم نے دے دیا ہے، یہ ضائع ہے، یہ ہمارے لیے ہے، یہ نہیں بچا. بچا وہ ہے جو ہم نے اللہ کے نام پہ قربان کر دیا ہے، جو ہم نے غریبوں کو دے دیا، ہمسایوں کو دے دیا، رشتہ داروں کو دے دیا، کسی غریب کو دے دیا. اصل ہماری وہ پراپرٹی ہے، اصل وہ ہماری ملکیت ہے جو ہم اپنے ہاتھوں سے تندرستی کے اندر اللہ کی راہ پہ صدقہ کر دیتے ہیں، اللہ کی راہ پہ قربان کر دیتے ہیں. اب آئیے جو حدیث پاک آپ کے سامنے میں پیش کرنے لگا ہوں، سرکار کی خوبصورت مجلس ہے اور اس پہ رحمتوں کی بارش برس رہی ہے. اور وہ مجلس کے ہم نشیں کون ہیں؟ ایک نبیوں کے تاجدار ہیں، باقی حضور کے یار ہیں. اور کتنے رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے، کتنے رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے پاس تیرے یار پیارے ہوں گے. اور جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا. اور جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. اور ایک سمت صدیق، ایک سمت عمر، ایک سمت عثمان، ایک سمت علی، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. محفل جمی ہوئی ہے، سرکار کے یار حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور اللہ کی رحمتوں اور اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے. حضور نے سب سے پہلے اپنی پسند کا ذکر فرمایا. سرکار نے فرمایا حبب الیہ من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ، دنیا کی 3 چیزیں مجھے بڑی پسند ہیں، اللہ نے میرے نزدیک وہ پسندیدہ کر دی ہیں. 3 چیزیں میرے نزدیک پسندیدہ بنا دی گئی ہیں اللہ کی طرف سے. وہ کیا ہیں؟ فرمایا ایک تو مجھے خوشبو بڑی پسند ہے. الطیب، طیب کا معنی ہے خوشبو، مجھے خوشبو بڑی پسند ہے. سرکار خوشبو کو پسند فرماتے تھے، اگرچہ خود حضور کا جسم سراپا خوشبو تھا. جس گلی سے گزر جاتے آقا وہ گلی مہکنے لگ جایا کرتی. سرکار کے پسینہ مبارک سے اچھی خوشبو کائنات کے اندر کوئی نہیں. لیکن سرکار فرماتے ہیں مجھے خوشبو پسند ہے. اپنی امت کے لیے حضور نے یہ سنت قائم فرما دی کہ وہ خوشبو لگایا کریں. فرمایا النساء، دوسری پسندیدہ چیز ہے پاک بیویاں جو سرکار کی ازواج مطہرات ہیں. حضور نے فرمایا مجھے اپنی ازواج مطہرات سے محبت ہے. نیک بیوی جو ہوتی ہے وہ بندے کے لیے دین میں مددگار ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. نیک بیوی یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اگر کسی کو مل جائے وہ نیکی میں تعاون کرنے والے. تو سرکار کی ساری ازواج ہی حضور کے ساتھ تعاون کرنے والے تھے. فرمایا یہ میری ازواج مجھے پسند ہیں. اور تیسری چیز فرمایا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضور نماز سے بڑی محبت فرماتے تھے. سرکار کو نماز سے بہت پیار تھا.
تو یہ تین چیزیں حضور نے فرمایا مجھے بڑی پسند ہیں، خوشبو لگانا، اپنی نیک بیویاں اور نماز، اس سے مجھے سکون ملتا ہے، آرام ملتا ہے۔ تو جو نماز سے محبت کرنے والا ہے وہ سمجھے اس پہ اللہ کا فضل ہو گیا ہے کہ اسے بھی وہی چیز پسند ہے جو اللہ کے محبوب کو پسند ہے۔ تو یقین جانیے جب اذان آتی ہے نا، ایک تو تصور یہ ہے نا کہ اذان آ رہی ہے، امام صاحب دے رہے ہیں یا مؤذن دے رہا ہے، لیکن ایک تصور یہ ہے کہ یہ وہ اذان ہے جو کبھی بلال حبشی پڑھا کرتے تھے، اور سرکار کی محفل ہوتی تھی، حضور کی مسجد ہوتی، وہاں جناب بلال حبشی اذان پڑھا کرتے۔ اگر وہ تصور آ جائے تو پھر اذان میں بھی رنگ اور ہوتا ہے، نماز میں بھی رنگ اور بن جاتا ہے۔ فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کو سکون ملتا ہے نماز کے ساتھ۔ تو دوستو آؤ، یہ نماز سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس سے محبت کریں، اس کو ترجیح دیں، باقی کاموں پر اسے ترجیح دیں۔ ہم باقی کاموں کو ترجیح دے لیتے ہیں کہ یار آج مہمان آئے ہیں، چلو نماز نہ بھی پڑھی تو کوئی نہیں، آج گاہک زیادہ آ گئے ہیں، نہیں، نماز کو ترجیح دیں باقی سارے کاموں پر۔ اب یہ گفتگو سرکار نے جب فرمائی نا، اب آگے بڑھیں۔ فقال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب بولے یار غار مصطفیٰ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق امیر المومنین جناب سیدنا ابو بکر صدیق بولے صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ وحبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے بھی تین چیزیں بڑی پسند ہیں۔ جناب صدیق اکبر کہنے لگے مجھے بھی تین چیزیں بڑی پسند ہیں، وہ کون سی؟ فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ، سب سے پہلی میری پسند یہ ہے کہ آنکھیں میری ہوں چہرہ مصطفیٰ کا۔ صدیق تیری پسند کو بھی سلام ہے۔ عرض کی حضور میری تو زندگی کی تمنا یہ ہے کہ میری نظریں ہوں اور آپ کا رخ والضحیٰ ہو، بس میں آپ کے چہرے کی زیارت کرتا رہوں، آپ کے حسن و جمال کے جلوے دیکھتا رہوں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، دنیا کی ساری عبادتوں سے بڑی عبادت اگر کوئی پوچھے کہ کون سی ہے، ساری عبادتوں سے بڑی عبادت کون سی ہے، تو بلا جھجک بلا اختلاف یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ سب سے بڑی عبادت چہرہ مصطفیٰ کی زیارت ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ سرکار کے چہرے کی زیارت ہے۔ کیوں کہ حضور کی زیارت کرنے والا صحابیت کے شرف کو پہنچ جاتا ہے۔ قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، اس سے صحابی نہیں بن سکتے۔ کوئی بندہ 100 سال بھی عبادت کرتا رہے نا، وہ بلال حبشی کے قدموں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ تو نے 100 سال سجدے کیے ہیں، بلال نے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کی ہوئی ہے۔ تیری ساری عبادتیں ایک طرف، تیرے سارے سجدے ایک طرف، تیری ساری راتوں کا جاگنا ایک طرف، صحابی رسول کی جو ایک نظر حضور کے چہرے پہ پڑی ہے نا، اس کا مقابلہ کوئی عبادت نہیں کر سکتی۔ تو حضرت صدیق اکبر نے بہت بڑی پسند کی، کہا حضور میری آنکھیں ہوں آپ کا چہرہ۔ یہ حضور، اور یہ وہ پیر اور مرید ہیں کہ دنیا میں کوئی پیر میرے مصطفیٰ جیسا نہیں اور کوئی مرید صدیق اکبر جیسا کوئی نہیں۔ حضور آپ کے چہرے کی زیارت ہو، اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رجاں ہو۔ حضور آپ کا چہرہ ہو، میری آنکھیں ہوں، میری پسند یہی ہے کہ میں دیکھتا رہوں اور آپ کا چہرہ مجھے نظر آتا رہے۔ اے تن میرا جے چشمہ
ہو لو لو دے مڈھ لکھ لکھ چشمہ تے ایک کولا ایک کجان ہو تے اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کتے ول بجاں ہو کیوں مرشد دا دیدار ہے باؤ مرشد دا دیدار ہے باؤ تے مینوں لکھ کروڑاں ہزاں ہو سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے عظمت رسول کے حضور پہلی پسند کیا ہے آنکھیں میری ہوں چہرہ تیرا تو میرے سامنے ہو بس میں یہی عبادت کرتا رہوں یہی عبادت ہے میری یہی ذکر ہے میرا یہی فکر ہے میرا یہی تسبیح ہے میری کہ میری آنکھیں ہوں تیرا چہرہ اور دوسری پسند کیا ہے کہا انفاق و مالی علی رسول اللہ حضور اللہ مجھے مال دے اور میں تیرے قدموں پہ قربان کرتا جاؤں اللہ دیتا جائے میں تیرے نام پہ تیرے لیے یا رسول اللہ آپ پر انفاق و مالی علی رسول اللہ حضور آپ پہ دولت خرچ کرنا آپ پہ مال خرچ کرنا میری سب سے پسندیدہ چیز ہے اور تیسری پسند کیا ہے ان تکون ابنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میری پسند یہ ہے کہ میری بیٹی کا نکاح آپ سے ہو جائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ سے ہو جائے یہ تینوں پسند جو ہے نا صدیق اکبر کی سب کا تعلق ذات رسول سے ہے سب کا تعلق سرکار سے ہے کسی اور شے سے کوئی تعلق نہیں دیکھنا حضور کے چہرے کو مال خرچ کرنا سرکار پر بیٹی کا نکاح ہو جائے آپ سے حضور یہی میری پسند ہے یہی میری زندگی کا حاصل ہے یہ ہے فنا فی الرسول یہ وہ درجہ ہے جسے فنا فی الرسول کہا جاتا ہے جناب صدیق اکبر فنا فی الرسول کے مقام پر فائز ہو چکے تھے فنا فی الرسول ہے کہ حضور کے علاوہ کہیں اور نظر نہیں جاتی بس نظر حضور کی ذات پر ہی رہتی ہے جیسے حضور کہتے جائیں کرتے جاؤ فنا فی الرسول کا یہی عمل ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے جو حضور کہہ دیں بس ٹھیک ہے اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے اپنی ذات کو درمیان میں نہیں لانا جیسے حضور کہتے جائیں ویسے کرتے جاؤ بس یہ مجھے خبر کیا تھی رکوع کی اور ہوش کب تھا سجود کا مجھے خبر کیا تھی رکوع کی اور ہوش کب تھا سجود کا تیرے نقش پا کی تلاش تھی تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں تیرے
نقش پا کی تلاش تھی، جو جھکا رہا میں نماز میں۔ اور اقبال نے کہا تھا کبھی اے حقیقت منتظر، کبھی اے حقیقت منتظر، نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ صدیق کہتے ہیں حضور اجازت دیں۔ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ اجازت چاہیے۔ فرمایا کس بات کی؟ حضور آپ کو سجدہ نہ کروں؟ حضور سجدہ کرنے کو دل کرتا ہے۔ آقا اونٹ سجدہ کر رہے ہیں، بکریاں سجدہ کر رہی ہیں، جانور سجدہ کر رہے ہیں، حضور ایک بار اجازت تو دے، میرا دل کرتا ہے قدم تیرے ہوں صدیق سجدہ کر دے۔ حضور سارا ادب کیا ہے، اب رہ گیا ہے سجدہ، اجازت دے ایک سجدہ نہ کر دوں؟ کس مقام پہ پہنچ چکے ہیں؟ کہتے ہیں حضور اجازت دیں کہ آپ کے قدموں پہ سجدہ کرنے کو دل کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں ابو بکر، اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ سجدہ اس شریعت میں غیر خدا کے لیے جائز نہیں ہے، یہ فنا پر رسول ہیں تاجدار صداقت۔ اب یہ جب دو ہستیوں نے بات کر لی، آگے بیٹھے تھے حضرت فاروق اعظم، انہوں نے کہا صدقتا یا ابا بکر، ابو بکر آپ نے بھی سچ فرمایا ہے۔ وَحُبِّبَ إِلَيَّ ثَلَاثٌ مِّنَ الدُّنْيَا، مجھے بھی تین چیزیں بڑی پسند ہیں۔ جناب فاروق اعظم نے کہا مجھے بھی تین چیزیں بڑی پسند ہیں، وہ کیا ہیں؟ فرمایا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر وثواب الخلق، مجھے تین چیزیں بڑی پسند ہیں، نیکی کا حکم دینا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ کیسی پسند ہے جناب فاروق اعظم کی؟ نیکی کا حکم دینا بڑا پسند ہے کہ میں اللہ کے دین کی دعوت دوں، لوگوں کو خیر کی دعوت دوں، لوگوں کو بھلائی کی دعوت دوں، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤں، والنہی عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکوں۔ اور تیسری پسند ہے وثواب الخلق، پھٹے پرانے کپڑے۔ اللہ، یہ عجیب ایسے پسند ہے، پھٹے کپڑے۔ آپ کسی بندے سے پوچھیں، کوئی کہے گا مجھے فلاں پسند ہے، مجھے جناب کاٹن پسند ہے، کوئی کہے گا مجھے فلاں قسم کا کپڑا پسند ہے، لیکن ایک فاروق اعظم کی ہستی وہ ہے جو کہتے ہیں پھٹے ہوئے کپڑے پہننا فاروق اعظم کو بڑا پسند ہے۔ پھٹے ہوئے کپڑے ہوں، پیوند لگے ہوں، میری یہ پسند ہے۔ یہ فقیری ہے، یہ درویشی کا وہ مقام ہے جو ایسے نہیں ملتا، جو رسول اللہ کی نظر کرم سے ملتا ہے۔ جناب فاروق اعظم نے کہا پھٹے کپڑے مجھے بڑے پسند ہیں، اسی لیے تو 24 لاکھ مربع میل کے حاکم ہو کر، خلیفہ ہو کر بھی پیوند لگی ہوئی چادریں باندھی ہوئی ہیں، پھٹے ہوئے لباس پہنے ہوئے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں حضور اچھا کپڑا پہن لیں، اب تو ہم نے بڑے بڑے ملک فتح کر لیے ہیں۔ فرمایا نہیں، ہمیں عزت نئے کپڑوں سے نہیں ملی، ہمیں مصطفیٰ کے دین سے عزت ملی ہے۔ ہمیں عزت اعلیٰ لباس سے نہیں ملی، ہمیں جو بھی عزت ملی ہے وہ مصطفیٰ کریم کے قدموں کی برکت سے ملی ہے۔ کہا مجھے تو پھٹے کپڑے پسند ہیں۔ اور آگے بیٹھے تھے حضرت عثمان ذو النورین، پوری حدیث پاک کر دیں۔ انہوں نے کہا صدقتا یا عمر، اے عمر آپ نے سچ فرمایا۔ وحبب الیہ ثلاث، مجھے بھی تین چیزیں بڑی پسند ہیں، سب کو تینوں ہی پسند۔ کہا مجھے بھی تین چیزیں بڑی پسند ہیں، وہ کون سی تین چیزیں ہیں؟ کہا اشباع الجیعان وقسمت العریان وتلاوت القرآن۔ مجھے تین چیزیں جو پسند ہیں نا، پہلی پسند ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ کیسی پسند ہے؟ خود کھانا پسند نہیں، دوسروں کو کھلانا پسند ہے۔ اور جس کے پاس لباس نہ ہو اسے لباس لے کے دینا، یہ مجھے بڑا پسند ہے۔ کپڑے دینا، کھانا دینا بڑا پسند ہے۔ اور تیسری پسند ہے وتلاوت القرآن، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا۔
یہ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسندیدہ چیزیں ہیں۔ کہا بھوکوں کو کھلانا بڑا اچھا لگتا ہے، کسی کے پاس کپڑے نہیں اسے لے کے دینے اچھے لگتے ہیں، اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا مجھے بڑا پسند ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور جس کے پاس کپڑے نہ ہوں اسے کپڑے لے کے دینا، یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی ایسے بندے کو کپڑے لے کر دے جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو اللہ اس بندے کو جنت کا سبز لباس عطا فرمائے گا، جنت کا سبز لباس اللہ دے گا۔ اور جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے اللہ قیامت کے دن جنت کے اعلیٰ پھلوں میں سے اس بندے کو کھلائے گا، اور جو کسی پیاسے کو پانی پلائے اللہ جنت کی نہروں سے اس بندے کو پانی پلائے گا۔ کسی پہ غور کیا کریں، کوئی پیاسا ہے، کوئی بھوکا ہے، کسی کے پاس لباس نہیں، ان کے اوپر نظر رکھا کریں۔ جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے وہ غریبوں کے ساتھ مدد کیا کریں، کسی غریب کو لباس لے کے دیں، کسی کو کھانا کھلائیں، ان سے مالک راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا نا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں تو اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ کئی لے کے تسبیحاں پھر رہے ہیں لیکن خالی تسبیح سے ہو سکتا ہے رب نہ ملے، تو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے رب تجھ سے راضی ہو جائے، رب خوش ہو جائے۔ جناب عثمان غنی نے کہا مجھے یہ تین چیزیں بڑی پسند ہیں۔ آگے بیٹھے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیر حیدر کرار، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، انا مدینۃ العلم والی بابھا، لوگو میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے۔ آگے مولا علی بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا صدقتا یا عثمان، عثمان آپ نے صحیح فرمایا ہے، وحبب الیہ ثلاث، مجھے بھی تین چیزیں بڑی پسند ہیں۔ حضرت مولا علی نے کہا مجھے بھی تین چیزیں بڑی پسند ہیں۔ کیا تین چیزیں ہیں؟ کہا الخدمۃ للضیف، الخدمۃ للضیف، والصوم فی الصیف، والضرب بالسیف، یہ تین چیزیں بڑی پسند ہیں۔ الخدمۃ للضیف، مہمان کو کھانا کھلانا، مہمان کی خدمت کرنا۔ میرے گھر مہمان آئے میں اس کی خدمت کروں، اس کو کھانا کھلاؤں، اس کو پانی پلاؤں، اس کی عزت کروں، اس کا احترام کروں۔ مولا علی کہتے ہیں مجھے یہ بڑا پسند ہے۔ اگر چند دن مہمان نہیں آتا تھا تو مولا علی رو کے کہتے مولا کیا غلطی ہو گئی ہے کہ میرے گھر مہمان کوئی نہیں آیا، یا اللہ کیا قصور ہو گیا؟ یہ مہمان تو رب کی رحمت ہوتا ہے۔ فرمایا میری پسند یہ ہے کہ خدمت کروں مہمانوں کی، مہمان آئے تو اس کی خدمت کروں، اس کا احترام کروں، اس کا ادب کروں۔ اور دوسری چیز گرمیوں کا موسم ہو، گرمیوں کا موسم ہو اور رمضان کا مہینہ آئے اور علی رمضان کے روزے گرمیوں میں رکھے۔ کیوں جی علی کا ملنگ بننے والوں، تم روزے سے بھاگتے ہو، علی گرمیوں کا روزہ پسند فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ میری پسند یہ ہے گرمیوں کے روزے رکھو۔ اور تیسری پسند وَالضَّرْبُ بِالسَّيْفِ، علی کے ہاتھ میں تلوار ہو، میدان جنگ ہو اور علی اللہ کے دین کے لیے میدان جنگ میں لڑے۔ یہ علی کی پسندیدہ عبادت ہے کہ میدان جنگ میں کافروں سے لڑنا، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے جہاد کرنا، یہ علی کو بڑا پسند ہے۔ دیکھو کیسی پسند ہے علی کی۔ اپنے لیے کچھ لینا پسند نہیں ہے، دینا ہی پسند ہے، عطا کرنا ہی پسند ہے، مہمان کی خدمت پسند ہے۔ مانگنے ایک سائل آ گیا نا، سائل، یہودی باہر بیٹھے ہوئے تھے تو یہودیوں سے اس سوالی نے مانگا کہ کچھ دے دو۔ وہ آگے سے نا مذاق کے طور پہ کہنے لگے وہ جو بندہ بیٹھا ہے نا سامنے، حضرت مولا علی مسجد نبی میں بیٹھے تھے، وہ بڑا سخی ہے، وہ بڑا دیتا ہے، جاؤ اس سے لے لو۔ وہ مذاق اڑا رہے تھے کیونکہ مولا علی اتنے امیر نہیں ہیں،
ظاہری طور پہ دولت نہیں تھی، لیکن انہیں کیا پتا علی ورگا امیر ہی کوئی نہیں۔ اور ظالموں تم ظاہری دولت کو دیکھتے ہو، اللہ نے دنیا علی کو دونوں جہان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہوا ہے۔ ہونا کیا ہو جڑا بیٹھا ہے نا مسجد وچ، اندے کو لے لے بڑے پیسے دیندا ہے، اس کو کیا پتا تھا، وہ آ گیا، اس نے جا کے علی سے کہا علی اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ مولا علی سمجھ گئے کہ ان خبیثوں نے بھیجا ہے، آپ نے مٹی کے اوپر ہاتھ مارا، مٹی کی مٹھی بھری اور کچھ پڑھ کے پھونک ماری، فرمایا یہ کدھر مٹھی کرو، اس نے مٹھی کی ایسے، فرمایا بند لے جاؤ، جا کے ان کے سامنے کھولنا، ادھر نہیں کھولنی، ادھر جا کے کھولنا۔ اس نے مٹھی لے لی اور لے کے چلا گیا، اور جا کے ان کے سامنے جب کھولی نا تو 10 چمکتے ہوئے دینار سامنے تھے، چمکتے ہوئے دینار تھے۔ وہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، انہوں نے مولا علی باہر نکلے، پوچھا علی یہ کیا بات ہے، یہ تم نے مٹی کا کیسے دینار بنا دیے، مٹی کا سونا کیسے بنا دیا؟ مولا علی نے فرمایا اسی کیڑا کوئی بہتا کام کیتا ہے، بس 10 واری سونے مصطفیٰ تے درود پڑھے آئے، اللہ نے مٹی نو سونا بنا چھڑیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، 10 بار بس درود پڑھا ہے سرکار نے، لمبا وظیفہ کوئی نہیں کیا، مختصر سا وظیفہ کیا ہے، لیکن درود پڑھنے کے لیے زبان بھی تو علی والی ہو نا، زبان بھی تو علی والی ہو نا، سب کی زبان سے مٹی سونا نہیں بنتی۔ بابا فرید نے کہا تھا کہ کل شریف پڑھیا سونا نہیں بنتا، زبان بھی فرید والی چاہیے۔ تو یہ مولا علی شیر خدا کو اتنا اللہ نے نوازا تھا، اور پھر دیتے تھے، اللہ کے نام پہ خرچ کرتے، کوئی سائل آتا ہے تو خالی نہیں موڑتے، مہمان آتا ہے خدمت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ آگے یہ جب باتیں مکمل ہوئی نا، فَبَيْنَهُمَا كَذَلِكَ بَيْنَهُمْ كَذَلِكَ، اسی طرح سارے بیٹھے تھے، اِذْ جَاءَ جِبْرِيلُ علیہ السلام، جبریل بھی پرواز کر کے آگے زمین پہ، جبریل نے آ کے کہا قال ارسلنی اللہ تبارک و تعالی لما سمع مقالتکم، یا رسول اللہ جب رب نے تمہاری باتیں سنی نا، اللہ نے مجھے بھی بھیجا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَمَرَ أَن تَسْأَلَنِي عَمَّا أُحِبُّ إِن كُنتُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، یا رسول اللہ رب کہتا ہے جبریل تو بھی میرے نبی کی محفل میں شامل ہو جا، اور میرے محبوب سے کہہ جبریل سے بھی پوچھو کہ جبریل تمہیں کیا چیزیں پسند ہیں۔ کہا حضور مجھ سے بھی پوچھیں مجھے کیا پسند ہے، یہ تیرے غلام بیٹھے ہیں، جبریل بھی تو تیرے در کا گدھا ہے نا۔ حضور نے فرمایا ہاں تو بتا تجھے کیا پسند ہے۔ انہوں نے کہا ارشاد الدالین وموانست الغرباء القانتین ومعاونت اہل العیال الموسرین۔ اس نے کہا مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ جبریل نے کہا مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، کون سی؟ کہا ارشاد الدالین، جو لوگ گمراہ ہیں نا انہیں راہ دکھانا مجھے بڑا پسند ہے، جو گمراہ لوگ ہیں راہ بھول جائے اسے راہ دکھانا بڑا پسند ہے۔ اور دوسری چیز جو مسافر ہو اپنے وطن سے دور ہو اور اللہ کا تابع فرمان ہو، اللہ کا عبادت گزار ہو، اس کے ساتھ غم گساری کرنا مجھے بڑا پسند ہے، مسافر کی غم گساری کرنا مجھے بڑا پسند ہے۔ مسافروں کو لوٹنے والے بھی پھر رہے ہیں، بیچارے مسافر جا رہے ہوتے ہیں پکڑ کے لوٹ لیتے ہیں، مار دیتے ہیں، وہ درندے ہیں جن کے اندر انسانیت ختم ہو گئی، مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے، ان میں انسانیت کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے، جو لوگوں کو لوٹ کر قتل کرتے ہیں، عزتیں لوٹتے ہیں۔ انسان ہوتے تو یہ کام نہ کرتے۔ مسافروں کو لوٹا نہیں جاتا، مسافروں کی مدد کی جاتی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ مسافروں کی مدد کرنا یہ مجھے بڑا پسند ہے۔ مسافروں کو لوٹنے والے درندے انسان نہیں ہیں۔ فرمایا دوسری شے کہ کوئی غریب بندہ بال بچے والا عیال دار ہو اور تنگ دست ہو، اس کے ساتھ تعاون کرنا مجھے بڑا پسند ہے، اس کے ساتھ تعاون کرنا مجھے بڑا پسند ہے۔ کوئی بال بچے والا محنتی آدمی ہے، مزدور ہے،
گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ تعاون کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ اب جبریل نے کہا وقال جبریل یحب رب العزت جل جلالہ من عبادہ ثلاث خصال، جبریل نے کہا یا رسول اللہ رب کو بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، رب کو بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ وہ کون سی؟ انہوں نے کہا بذل الاستطاعہ والبکاء عند الندامہ والصبر عند الفاقہ، رب کو 3 چیزیں بڑی پسند ہیں کہ جتنی استطاعت ہو اتنا خرچ کرنا۔ بندوں کی یہ ادا رب کو بڑی پسند ہے کہ جتنی طاقت ہو اتنا اللہ کے نام پہ خرچ کرنا، جتنی ہمت ہو اللہ کے دین پر خرچ کرنا، غریبوں مسکینوں کے لیے خرچ کرنا، جتنی استطاعت ہے اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرنا۔ بندہ خرچ کرے، رب کو یہ بڑا پسند ہے، رب بڑا خوش ہوتا ہے۔ بندہ جب اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے نا، دولت ہے تو دولت خرچ کرتا ہے، علم ہے تو علم خرچ کرتا ہے، طاقت ہے تو طاقت اللہ کے دین کے لیے اچھے کام میں خرچ کرتا ہے، تو جتنی ہمت ہے وہ دین پہ خرچ کرتا ہے، رب کو یہ بڑا پسند ہے، رب اس بات کو بڑا پسند کرتا ہے۔ اور دوسری چیز ندامت اور شرمندگی جب آ جائے گناہ پر اور بندہ روئے، رب کو بندے کا رونا بڑا پسند ہے، بندے کا رونا رب کو پسند ہے کہ بندہ گناہ کے بعد شرمندہ ہو کے نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کے ایک آنسو بہا دے۔ تیرے ایک آنسو کی خدا کی قسم اتنی قدر ہے کہ اللہ اس ایک آنسو کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ ایک آنسو گناہوں کو مٹا کر تجھے رب کے قریب کر دیتا ہے۔ شرمندہ ہو کے بندہ آنسو بہا دے نا اللہ کی بارگاہ میں، تو رب کو وہ آنسو بڑے پسند ہیں، ان آنسوؤں سے اللہ بڑی محبت فرماتا ہے۔ اور میاں محمد بخش نے کہا تھا نا کہ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا، 100 گناہ میرا مولا ویکھے تے پردے پاون والا، 100 گناہ میرا مولا ویکھے تے پردے پاون والا۔ اور دوسری چیز، تیسری چیز والصبر عند الفاقہ، فاقہ آ جائے، پریشانی کے دن آ جائیں اور غربت آ جائے تو اس وقت بندے کا صبر کرنا رب کو بڑا پسند ہے۔ یہ 3 چیزیں رب بھی بندوں کی طرف سے بڑی پسند کرتا ہے، طاقت کے مطابق خرچ کرنا، ندامت کے وقت آنسو بہانا، اور تیسری چیز صبر کرنا، پریشانی میں تنگ دستی کے حالات میں بندہ صبر کرے تو اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے۔ تو یہ ٹوٹل 21 چیزیں بنتی ہیں، 3 سرکار کی پسند، 3 صدیق اکبر کی، 3 فاروق اعظم، 3 جناب عثمان غنی، 3 مولا علی کی، 3 جبریل کی اور 3 رب کی۔ تو یہ کل 21 چیزیں بنتی ہیں جو محبوب چیزیں ہیں، جو پسندیدہ چیزیں ہیں۔ تو یہی وہ کام ہیں جو قیامت کے دن کام آنے والے ہیں، جو روز محشر ہماری نجات کا سبب بننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اچھائی بھلائی والے کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔